بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 دسمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں نئی بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ماسک استعمال نہ کرنے کا جرمانہ 1 لاکھ ریال تک۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ کورونا SOPs کی پابندی نہ کرتے ہوئے ماسک نہ پہننے اور ناک اور منہ کو نہ ڈھانپنے کی صورت میں 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ اخبار 24 نے وزارت داخلہ کے ٹویٹر پر جاری اعلان کے حوالے سے مزید کہا کہ ماسک نہ پہننے پر بنیادی جرمانہ 1000 ریال ہے، تاہم اس کی خلاف ورزی میں بار بار ملوث ہونے والے لوگ جو ہیں ان پر جرمانے کی رقم 1 لاکھ ریال تک بڑھا دی جائے گی۔ اور وزارت داخلہ نے توجہ دلائی ہے کہ ماسک پہننے سے نہ صرف یہ کہ انسان خود محفوظ رہتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماسک پہننے سے وبا کو پھیلنے سے روکنے اور دوسروں کو وائرس لگنے سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے سے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں ہونے والے اضافے کے بعد وزارت صحت کی جانب سے جاری سفارشات پر عمل کرتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جس کے تحت دوبارہ ماسک اور سماجی فاصلے کے عمل کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے تحت مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں باجماعت نمازوں کے دوران صفوں میں سماجی فاصلے کے اصول کو بحال کیا گیا ہے، جبکہ طواف کے لیے بھی سماجی فاصلے کے اصول پر جمعرات سے عمل شروع کر دیا گیا۔ پہاڑ سے گرنے والا سعودی ہلاک ہو گیا۔ اسی ریجن کے پہاڑی سلسلے میں ایک سعودی شہری گہری کھائی میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ شہری کی نعش نکال کر ہسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق شہری کے کھائی میں گرنے کا واقعہ اسی ریجن کی کمشنری بلکرن کے پہاڑی سلسلے میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ شہری پہاڑ کی بلندی پر چڑھا تھا جس کی دوسری جانب گہری کھائی تھی۔ شہری کے گرنے کی اطلاع وہاں موجود لوگوں نے شہری دفاع کو دی، جس سے فوری طور پر امدادی یونٹس پہنچ گئے۔ شہری دفاع کے مخصوص یونٹس نے نعش کو کھائی سے نکال دیا، جس کے بعد ہسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دیا گیا۔ مدینہ میں تیز رفتار گاڑی فارمیسی میں جا گھسی۔ مدینہ منورہ میں ایک تیز رفتار گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر فارمیسی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں گاڑی کو دکھایا گیا جو فارمیسی کا شیشہ توڑ کر اس کے اندر جا گھسی، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی جو نقصان کا جو آئیڈیا ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ حادثے سے فارمیسی کا جو مین شیشہ تھا وہ چکنا چور ہو گیا، جبکہ گاڑی کا اگلا حصہ بھی کافی متاثر ہوا۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زیادہ بوسٹر ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک کورونا سے بچانے کے لیے 25 لاکھ سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگائی گئی ہیں، جبکہ اب تک لگائی جانے والی ویکسینز کی مجموعی تعداد 5 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ آجل نیوز کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک لگانے کے 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگائی جائے، تاہم اس کے بعد میڈیکل ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے بوسٹر ڈوز کے لیے ٹائم کم کر کے 3 مہینے کر دیا گیا۔ کورونا کے نئے وائرس اومیکرون سے محفوظ رہنے کے لیے بوسٹر ڈوز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بوسٹر ڈوز سے کورونا کے وبائی مرض کے خلاف جسم میں قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس سے وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں اب تک 25,59,361 بوسٹر ڈوز لگائی جا چکی ہیں، جس میں سے 17,35,049 معمر افراد کو لگائی گئی ہیں۔ واضح رہے سعودی عرب کے رواں ہفتے کورونا کیسز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے وزارت صحت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز لگائے جانے کی ہدایات کی ہیں۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر پر بھی سختی کر دی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں اومیکرون کی لہر اموات میں اضافے کے بغیر گزر گئی۔ جنوبی افریقہ، جہاں نومبر میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سامنے آئی تھی، نے کہا ہے کہ محکمہ صحت کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ اموات میں نمایاں اضافے کے بغیر کورونا وائرس کی چوتھی لہر اپنے عروج کو عبور کر گئی۔ فرانسیسی خبرساز ادارے AFP کے مطابق جنوبی افریقہ کی پریزیڈنسی نے اپنے بیان میں کہا کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ شاید ملک کورونا وائرس کی چوتھی لہر سے گزر گیا ہے۔ اس بیان میں جنوبی افریقہ میں رات کے وقت کرفیو کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا اور پابندیوں میں نرمی بھی کر دی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ اور بوتسوانا میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون نومبر میں سامنے آئی تھی، جس کے بعد دوسرے ملکوں نے سفری پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کو بند کر دیا تھا۔ پریزیڈنسی کے مطابق کورونا وائرس کے کیسز میں گزشتہ 7 دنوں کے مقابلے میں 30% کمی آئی، جبکہ 9 میں سے 8 صوبوں میں ہسپتالوں میں مریضوں کے داخل ہونے میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔
ریاض میں جعل سازی کے الزام میں 8 پاکستانی گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض پولیس نے جعلی ڈاکومنٹ بنانے کے الزام میں پاکستانی 8 گرفتار کیے ہیں۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی اے نے بتایا کہ ریاض پولیس کے ترجمان کے حوالے سے کہ پولیس کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ شہر میں نامعلوم افراد پر مشتمل ایک گروہ جعلی ڈاکومنٹ تیار کر کے انہیں دراندازوں کو بیچتا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی بنائی اور اس کے بعد معلومات حاصل کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل ترجمان نے مزید بتایا کہ ملزمان ریاض شہر میں رہتے تھے جہاں انہوں نے اپنے 2 ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے جعلی سرکاری ڈاکومنٹ شناختی دستاویزات تیار کرنے والے آلات، پرنٹر اور دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ پیسے بھی برآمد ہوئے۔ تمام ملزمان کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ درج کر کے انہیں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا، جہاں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد عدالت کو کیس بھیج دیا جائے گا۔ چھٹی پر گئے لوگ اقامہ اور خروجات ایک ساتھ ایکسپائر ہونے پر کیا کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ حاجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات سے ایک شخص نے پوچھا کہ کارکن کے خروجات اور اقامہ کی تاریخ ختم ہونے والی ہے جبکہ اقامہ کی ایکسپائری خروجات کی تاریخ سے 5 دن بعد کی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اقامہ اور خروجات میں توسیع کس طرح ممکن ہے؟ کیا پہلے خروجات کی مدت میں اضافہ ہوگا یا اقامہ کی اضافے کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ حکومت کی جانب سے ان ممالک کے لیے جن پر سفری پابندیاں عائد ہیں، یعنی وہ ملک جہاں کورونا کے نئے کیسز کی وجہ سے مسافروں کے آنے پر پابندی تھی، ان کو کیا کوئی رعایت دی گئی ہے؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا وہ ممالک جہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی عائد تھی اور جن پر پابندی ہٹائی جا چکی ہے، ان کے ملک کے لوگوں کے لیے خروج جو ان کا اقامہ ہے اس میں توسیع مفت کی جائے گی اور 31 جنوری 2022 تک کی جائے گی۔ اس کے لیے جو باری آنے پر وہ توسیع ہو جائے گی۔ اگر خود سے توسیع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کمپنی آپ کا کفیل فیس پے کرنے کے بعد اپنے جو ابشر یا مقیم اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ کے چھٹی میں بھی توسیع کر سکتا ہے اور آپ کے اقامے میں بھی توسیع کی جا سکتی ہے۔ سعودی ایئر لائنز کے خلاف مسافروں کی سب سے کم شکایات۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے وہ اکتوبر 2021 کے دوران مسافروں کی جانب سے فضائی کمپنیوں اور ہوائی اڈوں کے خلاف شکایت کے سلسلے میں ایک گراف جاری کیا ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق سعودی کاکا نے بتایا کہ مسافروں نے اکتوبر میں فضائی کمپنیوں کے خلاف 371 شکایات درج کرائی تھیں۔ سب سے کم شکایات سعودی عربین ایئر لائن کے خلاف سامنے آئی ہیں۔ 1 لاکھ مسافروں میں سے صرف 7 نے سعودی ایئر لائن کے خلاف شکایت کی۔ عدیل ایئر کے خلاف 16 شکایات جبکہ ناس ایئر کے خلاف 18 شکایات ریکارڈ پر آئیں۔ اکتوبر کے دوران سب سے زیادہ شکایات اضافی خدمات کی فیس اور واپسی اور پھر فلائٹس میں جو دیر ہے اور اس کے بعد جو معذوروں کے لیے مقرر کی گئی سہولتیں ہیں اس حوالے سے کی گئی۔ اس کے علاوہ مسافروں کو طیارے پر سوار کرنے سے انکار اور پھر درجہ بندی میں کمی کے حوالے سے شکایات درج کی گئیں۔ غیر ملکیوں نے اس سال 142 ارب ریال سے زیادہ پیسے بھجوائے۔ سعودی سینٹرل بینک نے کہا سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں نے بینکوں کے منافع سے 3 گنا زیادہ پیسے وہ بھیجنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ الوطن اخبار کے مطابق اس سال کے شروع کے 11 مہینے کے دوران غیر ملکیوں نے 142 ارب ریال سے زیادہ پیسے بھیجے جو اس مدت کے دوران سعودی عرب کے 10 بینکوں کے مجموعی منافع سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ ساما نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکیوں نے اس سال کے ابتدائی شروع کے جو 11 مہینے ہیں اس کے دوران 4.76% زیادہ پیسے بھیجے جبکہ گزشتہ سال کے شروع کے 11 مہینے کے مقابلے میں 6.495 ارب ریال زیادہ بھجوائے گئے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔